بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، آج ہم بیان کر رہے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 232 سے لے کر 238 تک۔ تو دوستوں، 232 میں حضرت عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ میں نے سلیمان بن یسار کو منی سے آلودہ کپڑوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے کہا کہ عائشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 232 سے 238 تک کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عمرو بن میمون کہتے ہیں 232 میں کہ میں نے سلیمان بن یسار کو منی سے آلودہ کپڑوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھوتی تھی اور آپ نماز کے لیے جاتے تھے اور ان پر پانی کے دھبے نظر آتے تھے۔ 233 میں ابو قلابہ سے روایت ہے کہ انس نے کہا کہ عقل یا اریانہ قبیلہ کے کچھ لوگ مدینہ آئے اور وہاں کی آب و ہوا ان کے موافق نہیں تھی، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اونٹوں کے ریوڑ کے پاس جانے اور ان کا دودھ اور پیشاب پینے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ ہدایت کے مطابق گئے اور صحت مند ہونے کے بعد انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چراہے کو قتل کر دیا اور تمام اونٹوں کو بھگا دیا۔ صبح سویرے یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی اور آپ نے ان کے تعاقب میں آدمیوں کو بھیجا اور انہیں پکڑ لیا گیا اور دوپہر کو لائے گا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کا حکم دیا اور ایسا کیا گیا کہ ان کی آنکھوں کو لوہے کے گرم ٹکڑوں سے داغ دیا گیا۔ انہیں الحرت میں ڈال دیا گیا اور جب انہوں نے پانی مانگا تو انہیں پانی نہ دیا گیا۔ ابو قلابہ نے کہا کہ ان لوگوں نے چوری اور قتل کیا، اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی۔ 234 میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھی۔ 235 میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گھی کے بارے میں پوچھا گیا جس میں ایک چوہا گرا تھا۔ انہوں نے چوہا نکال کر اس کے گرد گھی پھینک دو اور باقی استعمال کر لو۔ 236 میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گھی کے بارے میں پوچھا گیا جس میں چوہا گرا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ چوہا نکالو اور اس کے ارد گرد گھی پھینک دو اور باقی استعمال کر لو۔ دوستو، 237 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زخم مسلمان کو اللہ کی راہ میں لگ جاتا ہے وہ قیامت کے دن ایسا ہی ظاہر ہوگا جیسا کہ فتنے کے وقت تھا۔ زخم سے خون بہہ رہا ہوگا اور اس کا رنگ خون جیسا ہوگا لیکن اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ 238 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم مسلمان آخری دنیا میں آنے والے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن، تفسیر اور حدیث پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔